अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर छठी समात के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील फारूक एच नाइक से इस्तफसार किया कि क्या आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया है, क्या कार्रवाई में शामिल होंगे, जिस पर वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को आगाह किया कि कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट नहीं किया, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर बॉयकॉट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमारा वकालतनामा आपके पास मौजूद है, इसका मतलब है कि हम आप पर एतबार करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि वकालतनामा तो मौजूद है, लेकिन जो बयान दिए गए हैं उनका क्या। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपको क्या हिदायत मिली है, क्या हुकूमत अदालत का बॉयकॉट कर सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अटॉर्नी जनरल ने एक मरतबा फिर 1 मार्च के अदालती फैसले का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं दे सकता, अदालत ही सिर्फ इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। जिस अदालती हुक्मनामे का जिक्र किया जा रहा है इस पर अमल हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर 4-3 वाली मंतक मान ली जाए तो मामला 9 रुकनी बेंच के पास वापस चला जाएगा। फैसला या तो 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। दौरान समात काजी फैज ईसा के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से जारी करदा सर्कुलर का जिक्र भी आया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 184(3) के तहत मुकदमात समात के लिए मुकर्रर ना करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। सर्कुलर में किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया है। सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के समात मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह आईनी दरख्वास्त नहीं जिसके रूल्स बने हुए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जिन के रूल्स बने हुए हैं उन मुकदमात की कार्रवाई कैसे रोक दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एक जानिब कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, साथ कहते हैं कि समात ना करें। दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या पंजाब में हालात संगीन हैं। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि पंजाब में हालात संगीन हैं, तफसीलात खुली अदालत में नहीं बता सकते। बाद चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को सील्ड रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी खजाना तबीयत नासाजी के बायस अदालत में पेश ना हो सके। वजारत खजाना की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अगर हुकूमती खसारा 157 अरब रुपए से 177 अरब रुपए हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। समात के अख्ताम पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें तवक्को थी वफाकी हुकूमत मुकम्मल हकाइक के साथ अदालत आएगी और आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात कब होने हैं। मुल्क में जारी तमाम बहरानों का हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया जो अब कल सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत उज़्मा का फैसला आने से कबल ही वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस फैसले को मुतनाज़ा करार दे दिया है। हुकूमत के इत्तेहादी और अहम वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने भी चीफ जस्टिस के सुओ मोटो लेने के इख्तियार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। और वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि काबीना के इस इजलास में चीफ जस्टिस समेत दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने की मंजूरी ली जा सकती है, जिसका जिक्र गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, कल इस अहम केस का फैसला चूँकि महफूज आज कर लिया गया, वो महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। 90 दिन में आइन कहता है कि इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया गया मौजूदा बेंच पे, और मामले को पहले राउंड और दूसरे राउंड में जो है वो फंसाया जा रहा है। बज़ाहिर आज वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल
کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بینچ اگر فیصلہ کرے گا تو یہ اس سے کروانا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے، اگر وہ فیصلہ دیں گے تو ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ وزیر قانون بھی کہتے ہیں اعتزاز صاحب کہ جی اگر تینوں ججز نے فیصلہ یہی بینچ کرے گا تو یہ فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ قوم کو قابل قبول ہے، عوام کی پذیرائی اس کو ملے گی یا یہ قابل عمل ہوگا یا نہیں۔ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں سر؟ اور یہ اتنا پریشر جو کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کوئی پریشر میں آئے بغیر عدالت جو ہے یہ سماعت کرتی رہی اور اب کل فیصلہ محفوظ فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں، اور اب یہ بات کہ یہ 9 ممبر بینچ ہے یا فل کورٹ ہو یا فل کورٹ سے نیچے کیسے آیا، فل کورٹ سے 9 ممبر بینچ تھا۔ میرا خیال ہے کچھ مس انفارم بھی کیا پرائم منسٹر کو بھی اور چیئرمین بلاول کو بھی لوگوں نے۔ یہ 9 ممبر بینچ تھا جس میں سے 2 ججز سب سے پہلے ہٹ گئے۔ ان پہ پریشر تھا کہ آپ نے چونکہ ریفرنس کی ہے سفارش چیف جسٹس سے آپ نہ بیٹھے، تو وہ اعجاز الحسن اور جسٹس نقوی ہٹ گئے۔ اس کے بعد 2 ججز اور ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کو سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، تو وہ ہٹ گئے اور وہ 7 رہ گئے۔ لیکن 9 ممبر نے یہ ریکمینڈ کیا چیف جسٹس کو کہ آپ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں۔ اب جب ریکانسٹیٹیوٹ کرنا تھا اس بینچ کو، تو چیف جسٹس نے جو باقی 5 رہ گئے تھے ان کو بٹھایا رینڈملی، کوئی اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تو 3 دن بحث سنی 5 ججز نے، اور 5 ججز نے بحث سن کے جو فیصلہ دیا وہ پہلا سینٹنس اس کا فیصلے کا جو 5 کا فیصلہ ہے وہ جس سے 5 کے دستخط ہیں، وہ پہلا سینٹنس تھا کہ بائی اے میجورٹی آف 3 to 2 بائی اے میجورٹی آف 3 to 2 وی آر پاسنگ دس آرڈر۔ اچھا، وہ میجورٹی آف 3 to 2 کا مطلب ہے کہ 5 ججز کا بینچ تھا۔ اس کا مطلب ہے جو مائنورٹی ججز تھے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 5 ججز کا بینچ تھا، 7 ججز کا نہیں تھا۔ 7 ججز کا پتہ نہیں کتنا ہم بنا لیتے ہیں۔ جب 2 ججز گاڑی سے اتر کے چلے گئے تو گاڑی واپس نہیں آتی ان کو لینے کے لیے، نہ ہی آگے۔ رائٹ، جی اعتزاز صاحب، لیکن یہی حکومتی موقف جو سامنے آیا اور جو استدعا کی بھی جا رہی ہے ان کے جانب سے کی جا رہی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب چونکہ وہ پہلے راؤنڈ میں اس اسقط نوٹس کیس میں اس بینچ کا حصہ تھے، لہٰذا وہ نہ سنتے۔ اب یہ جو تاثر دینے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے جی وہ پہلا راؤنڈ ہے، یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے۔ اب یہ تو آپ نے بھی جس طرح سے کہا، یہ تو ایک پٹیشن بھی پاکستان تحریک انصاف لے کر گئی تھی، اور یہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بلکہ اسد عمر صاحب اور اسپیکر دونوں اسمبلیوں کے، پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی، تو یہ تو معاملہ اس سے فرق تھا۔ نہیں، یہ جو بینچ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تو جب 9 ججز نے کہا ریکانسٹیٹیوٹ کریں، ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا آفٹر دی ریفیوزل آف 4 ججز، تو 5 رہ گئے، تو اس نے ریکانسٹیٹیوٹ ان 5 کو کر دیا چیف جسٹس نے، اور وہ ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ تھا، پھر نوٹیفائی دوبارہ ہوا از سر نو، تو اس لیے اس کی پریویس ہیئرنگ یا پریویس ڈسیژن کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا۔ یہ سلیٹ صاف ہو کے اور یہ بیٹھے ججز، 5 جج بیٹھے، 5 نے 3 دن بحث سنی، ان 2 نے تو بحث بھی نہیں سنی۔ جو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نمبر 7 اور 7 ان کو کاؤنٹ کرو، وہ اصل میں اللہ یا آفریدی، انہوں نے تو بحث سنی ہی نہیں۔ انہوں نے تو جو بحث تھی، جب تک بحث نہ سنے ایک عدالت فیصلہ کس طرح ان سے دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے بنیادی وہ جو آڈی آلٹرم پارٹن کے اصول بوتھ پارٹیز مسٹ بی ہرڈ، وہ اس کے خلاف ہے کہ ایک پارٹی، ایک جج صاحبان 2 جنہوں نے پارٹی کی بحث ہی نہیں سنی، وہ ان اپنی گنتی میں اپنا نام لکھوا رہے ہوں کہ اس قسم کی چیز تو نہیں ہوتی۔ کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں پراکسی سے نہیں لگائی جا سکتی نا، ویسا تو نہیں ہے کہ پراکسی لگا لو۔ تو یہ تو عدالت اگر کوئی سنے کہ جج سنے، بحث سنے،
تو وہی اس کا حقدار ہوتا ہے کہ فیصلہ لکھے یا اس پہ ووٹ ڈالے. تو یہ تو انہوں نے ان دونوں نے تو سنا ہی نہیں بحث. اچھا اب 5 جج بیٹھے, 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا 3 اور 2 کے. 3 کا فیصلہ از دا فیصلہ آف دی سپریم کورٹ. بالکل. اب whether you like it or not, it's the order of the Supreme Court. ایک جج کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, 2 ججز کا اکثر فیصلہ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کا. 3 تو کہتے ہیں لارجر بینچ, 3 کو تو 3 ممبر بینچ, فل بینچ کہتے ہیں. فل لارجر اس سے آگے ہوتا ہے, فل بینچ ہوتا ہے. فل بینچ کے تو اکثر فیصلے ہوتے ہیں. رائٹ بھائی اعتزاز صاحب, اب معاملہ تھا کہ یہ 8 اکتوبر تک جو الیکشن کمیشن نے کیسے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے دی, اس حوالے سے تو پروسیڈنگز میں نظر نہیں آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ جسٹیفائی کی جاتی بات, اور معاملے کو پیچیدہ آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ کمپلیکیٹ, عدالت سے باہر بھی عدالت کے اندر بھی کارروائی کے دوران, اور ایک وہ جو انٹینٹ تھی وہ بڑی صاف ظاہر تھی. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی فیصلہ اگر نہ ماننے کی صورت میں کیا, اور جو چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں, کیا ملک کا ایک اور وزیر اعظم گھر جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے نظر آتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. یہ کوئی قانون یوسف رضا گیلانی کے لیے تو نہیں ہے. تو سر یہ عدالت, کیونکہ یہ بالکل ان کی طرف سے ایک چیز ظاہر ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں اگر فیصلہ کیا گیا تو نہیں مانا جائے گا یہ تاثر, اور آج ہنگامی اجلاس بھی کابینہ کا بلا لیا گیا, تو یہ نہیں مانتے تو آپ کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم گھر جاتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ جتنا بھی ریٹیلیٹ کریں اور ساری کابینہ. ہاں, یہ تو خود انوائٹ کا ہے نا, انجری دیکھو نا, یہ انوائٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, 3 ججز کا فیصلہ ہے. 9 ججز اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ ریفیوز کرتے گئے, وہ خود اٹھ کے گئے. کسی نے اٹھایا تو نہیں بندوق رکھ کے, ٹھیک ہے, وہ خود اٹھ کے گئے, چھوڑ گئے ہیئرنگ. اب وہ چھوڑ گئے, اب وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اب ایک ڈیسیجن آف دی کورٹ, اس میں انٹرفیئرنس کرنا بائی ایون اے جج آف دی سپریم کورٹ ول اماؤنٹ آئی تھنک ٹو مس کنڈکٹ. کہ آپ ایک ججمنٹ کو ریورس کرانا چاہتے ہیں جس میں آپ کا حق ہی کوئی نہیں, آپ کی صحیح کوئی نہیں. یو ہیو not participated in the proceedings, in the crucial proceedings when arguments were heard. تو یہ میرا خیال ہے they are also inviting some. اور اب پھر فرق یہ پڑ گیا ہے, پچھلے سجاد علی شاہ کا کیس یہ نہیں, اب وکلا باہر آ گئے in support of the Chief Justice. This is very clear. Chief Justice is standing his ground and the lawyers are now saying enough is enough. Enough is enough. رائٹ اعتزاز صاحب, ایک جو 2-3 روز قبل جو اجلاس ہوا تھا اتحادی حکومت کا, اس سے جو خبریں باہر آئی تھیں کہ اس اجلاس میں جو نکات ڈسکس کیے گئے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ نے فیصلہ دیا تھا 184(3) سے متعلق, اس پر بھی بات کی گئی, اور جو ڈیٹیلز تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے روک دیے تھے تمام 184(3) کے تحت کیسز, تو پھر ہمیں بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بڑا لازمی ہے. یہاں پر جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ہے, ان کے فیصلے کو جو ہے اس کا احترام نہیں کیا جا رہا, چاہے وہ 1 مارچ کا فیصلہ ہو. اب تک عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصلے سر ان کے حق میں آتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں یہ, یا ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں؟ آج بھی فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی میرٹ پر ہوئے تھے, ان کو جو ضمانتیں ملی تھی, بینچ کا فیصلہ تھا, انہوں نے مانا تھا. لیکن جو فیصلہ اور جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے, تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں سر؟ وہ تو بھاگنے سے یہ کریٹ امپریشن یہی کریٹ کر رہا ہے کہ دے ول لوز اٹ, پر میرا نہیں خیال دے ول لوز اٹ. بڑی پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہیں, یہ تو بڑی اچھی بڑی ووٹ بینک والی پارٹیز ہیں, ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. پر یہ اتنی سنجید ایکسٹینٹ تک جو جا رہی ہے نون لیگ, اعظم نذیر تارڑ ہو گیا, یا رانا ثناء اللہ ہو گیا, یا مریم ہو گئی, یا چیف پرائم منسٹر ہو گئے, یا میاں نواز شریف ہو گئے کہ ہم فیصلہ مانیں گے ہی نہیں. یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ ان کے ذہن تو شکست خوردہ ہو گئے لگتا ہے. اب کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتیاز کرنا کسی کا حق نہیں ہے کہ یہ بینچ وہ بنے, بینچ ہم نہ.
ایک ایک نام ہم دیں، جس نام پہ ہم اعتراض کریں وہ اٹھ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر تو فریق اپنا کوئی بھی فریق اپنے مرضی کا بینچ بنوائے کہ جی 4 اب 5 ججز کو رکھو تو میں اپنا کیس سنواتا ہوں، ورنہ میں نہیں سنواؤں گا۔ تو اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ وکلا ذرا چوکس ہو گئے، اس سازش مسلم لیگ نواز کی طرف سے لگتا ہے کی جا رہی ہے، اور ساری ان کی جانب سے یہ پش ہے۔ وہ اب وکلا چونکہ اس میں ایک طرح سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ایک بینچ فکسنگ کرنے کا۔ یہ بینچ شاپنگ کہتے ہیں جی، بینچ شاپنگ، اور جس کا ذکر عدالت پہلے کر چکی بھی ہے۔ ہاں، یہ بینچ شاپنگ ہوتی ہے۔ رائٹ، اعتزاز صاحب، اب آپ کو ویسے الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ، اور جو 30 اپریل کی ایک ڈیٹ سامنے آئی تھی صدر مملکت کی جانب سے، آپ کو الیکشن کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ بیکاز ہر طرح کا جواز ان کی طرف سے پیش کیا جاتا، باہر پیش کیا جا رہا تھا، تمام وجوہات بیان کی جا رہی تھی، لیکن عدالت کے اندر اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا انہوں نے۔ دیکھو علینا، ایک چیز دیکھو، ان سب نے جا کے نامینیشن پیپر فائل کیے ان کے کینڈیڈیٹس نے، در وقت ان کی اسکروٹنی بھی کرائی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ الیکشن ہم نہیں جاتے، ہم نہیں دیکھتے۔ الیکشن کا ماحول تو 2 دن میں بن جائے گا، لوگ ایک دفعہ یہ فارغ ہو گئے اس بات سے۔ 30 اپریل سے زیادہ، چلو 20 مئی تو ہو جائے گی، میں نہیں جانتا ہوں کتنا ٹائم دے دیں گے سپریم کورٹ والے، کوئی شاید 40-45 دن ٹوٹلی دے دیں، اور وہ پر جو بھی ڈیٹ فکس ہوگی وہ سپریم کورٹ فکس کرے گا، اس پہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی اس پہ ہاؤ ہو نہیں کر سکے گا، اور اس الیکشن میں میرا خیال ہے تینوں پارٹیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی، بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیاں بھی حصہ لیں گی، اور انشاءاللہ الیکشن ہو گئے تو معاملات ایک جو ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، ریاست میں کچھ امن چین آ جائے۔ رائٹ، اعتزاز صاحب، صدر مملکت کے پاس چونکہ اب یہ معاملہ گیا ہے، جو گزشتہ ہفتے قانون سازی کی گئی ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئینی ترمیم کی جو بات سامنے آئی ہے، صدر مملکت کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھ سکتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے پہ وہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ کو تو نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ 10 دن ان کو ہیں کہ آپ کے بل میں یہ خامیاں دیکھ لیں، اس کو پھر پاس کر دے گی پارلیمنٹ، تو پھر ان کے پاس جائے گی، پھر 10 دن تک اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو وہ لا بن جائے گا، 20 دن میں لا بن جائے گا۔ پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کون سی شک آئین کے خلاف ہے، کون سی شک آئین سے تجاوز کرتی ہے، کون سی شک اس کو آئین کے خلاف ہے پر کنڈون کیا جا سکتا ہے، اور کون سی شک آئین کے خلاف ہے اس کو کنڈون بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عدالت دیکھے گی پھر۔ رائٹ، بٹ اعتزاز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2/3 میجورٹی کے بغیر یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ لیجسلیشن لے کر آنا صحیح ایک درست عمل تھا؟ یہ جو بل آیا ہے، یہ بل میں اچھی باتیں بھی ہیں، لائک این اپیل، لائک چینج آف کاؤنسل اینڈ ریویو، یہ اچھی باتیں بھی ہیں، ہم بڑے اچھے سے ان کی کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے پہلی اپیل تو شاید یہ آرگیو کیا جائے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاس سمجھا جائے گا۔ تو یہ تو عدالت دیکھے گی، اور اس کے پاس چیلنج ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تھی تو مناسب کام بھی مناسب طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مناسب طریقہ یہ ہوا کہ آئین کے ترمیم کی ضرورت ہوئی تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ عدالت دیکھے گی، میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا۔
एतजाज़ साहब, आखिरी सवाल, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से फ्लाउट इनकी जानिब से किया जा रहा है, इंतखाबात ये नहीं चाहते कि जी वक्त पर हों, और दो सूबे जहाँ पर 140 मिलियन से ज़्यादा अफराद जो है वो वोटिंग के राइट्स उनके डिनाई किए जा रहे हो, आपको लगता है कि, और जो ये अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जी अगर ये जजेस फैसला देंगे तो फिर मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बात की जा रही है, लेकिन सर ऐसे में हुकूमत की जानिब से इस बात का भी इशारे दिए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लेकर आने पर गौर किया जा रहा है और फैसला मुतवक्के है इस हवाले से। ये किस तरफ जा रहे हैं सर? ये रेफरेंसेस की तो गेम लग जाएगी, फिर दूसरी तरफ से 4 या 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज भी लेड बाय effectively led by a convict who is an absconder and dictated to by them, by him, उसकी registration की cancellation under the Elections Act, वो भी आ जाएगी। Political Parties Act जो होता था, अब Elections Act में वो भी आ जाएगी, वो रेफरेंस भी आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेस्ट यही है कि जो भी तयन करे डेट सुप्रीम कोर्ट इन असेंबलियों की इलेक्शन की, वो इलेक्शन कराएं, क्योंकि इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन तो होना होंगे, वरना तो ये बहरूपी हो जाएंगे 90th डे पे, 91st डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नॉट, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, वो कहता है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। 91st डे ये इलीगल हो जाएंगे, और इनको अगर ये खुद ना हटे तो फिर मुझे फिक्र है ऐसी। सर ये तो ऑलरेडी इसमें सवाल उठा रहे हैं जी कि 12 अप्रैल जो है वो कट ऑफ डेट थी, तो वैसी आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, या आइन के आपने आगे जाके वो 90 डेज से आपने डेट दी है 30 अप्रैल की? नहीं, पर लोग ना निकल आए इनको, इनसे वागुजार कराने के लिए, दफातर और गाड़ियाँ ये वो, तो लोग अगर मायूस हो गए कि इनको ही चला रहे हैं आप, जिनका कोई हक नहीं है, आज वो गाड़ियों में बैठे वो झंडे लगाते हुए जा रहे हैं, तो इस दफा तो लोग बहुत इम्पेशेंट। राइट, थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब। जी थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब हमसे बात कहे थे, और अदालती फैसला जो भी कल के दिन में सामने आता है उस पर मनोअन अमल दरामद करना लाजमी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है। जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ये भी सबके सामने, और बहुत खुलकर अब तो ये बात सामने आ चुकी है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन इल्तवा केस कल अदालती फैसले के साथ किसी करवट बैठ जाएगा, मगर इस इलेक्शन के मामले का एक अहम पहलू सियासी भी है, जिस पर किसी की तवज्जो अब तक तो बहरहाल नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से इस केस की अहम समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। जबकि आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी जमातें और हुकूमत अपोजिशन बैठ कर अफ़ाम तफ़हीम के साथ कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन इसके जवाब में हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस का जो है वो अपना जो हाउस इन ऑर्डर करने के हवाले से जो वो जवाब दे रहे हैं कि जी आप अपना पहले, और वो इत्तेहाद जो है वहाँ पर बरकरार नहीं है, तो आप सियासी जमातों को जो है वो कैसे इत्तेहाद एक वो करने के लिए रखने के लिए कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ ये जो है वो बैठने को अमली तौर पर तो तैयार नज़र नहीं आ रहे, और जो ये हुकूमती जमातें हैं और अपोजिशन है, ये लिटरली बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयानात दर बयानात का सिलसिला जो है वो एक नज़र आ रहा है, और आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत के रास्ते तलाश करती जो है वो ये दोनों, बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है यहाँ अपोजिशन, और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ऐसा कुछ रजामंद नहीं नज़र आते, और ना कोई डायलॉग का, जो कि पसे पुश्त अगर हो भी रहे हैं तो उससे कोई चीज़ एक इनकन्क्लूसिव ही हमें नज़र आ रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो पा रहा। जबकि सिविल सोसाइटी भी आप जानते हैं कि उनका भी एक ग्रुप है, सियासी अदम बर्दाश्त के माहौल को कम कराने के लिए अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं, और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उन कोशिशों के नतीजे में तहरीक इंसाफ ने कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ में शिरकत और इंतखाबात से मुताल्लिक आईनी
ترامیم کے حوالے سے تعاون کے لیے رضامندی تو ظاہر بہرحال کی تھی، مگر دوسری طرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے معیشت اور انتخابات سمیت مختلف معاملات پر جامع مذاکرات کے لیے ایک دفعہ پھر حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ کس طرح سے پھر یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کسی کنکلوژن کی طرف آ سکے گا، کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، اور جو کہ انہی سیاسی فریقین نے اور عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے انہوں نے ہی رول پلے کرنا، اور پھر جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں تک کیوں جاتے ہیں، تو وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر بات کریں، انہوں نے بھی گزشتہ دنوں عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن کی تاریخ سے متعلق مذاکرات نہیں کریں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بات تو کی تھی، لیکن جب تک وہ عوام سے معافی نہیں مانگتے تب تک ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس تمام صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن ہیں سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چونکہ جو عدالت میں ایک اہم سماعت چل رہی تھی، دو صوبوں کے اسپیکرز کی جانب سے پٹیشن اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی پٹیشنر تھے، اور اب یہ جو محفوظ فیصلہ ہے یہ کل کے روز سنایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے کے حوالے سے کیا امید ہے؟ دیکھیے، میں فیصلے کے بارے میں اس وقت تو رائے نہیں دے سکتا، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ ہمارے وکیل نے بڑے ٹھوس انداز میں آئین کے حوالے دیتے ہوئے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور جو ہمارے مد مقابل تھے سرکاری وکیل، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے تھے، چاہے وہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں دے سکے۔ جو دو اعتراضات اٹھائے تھے کہ وسائل کی کمی ہے، وسائل دستیاب نہیں ہیں، اور سیکیورٹی پرسنل کی بھی وہاں ضرورت ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے، تو اس پہ بھی آج چیف جسٹس صاحب نے سیکرٹری فائنینس کو بھی سنا اور سیکرٹری ڈیفینس کو بھی سنا، اور ان کے ریمارکس جو ہے وہ ان رائٹنگ بھی آ جائیں گے۔ جہاں تک حکومتی سرکاری پارٹیز کا تعلق ہے، آج ان کا تو ایک قسم کا ان کا تماشا بنا۔ اعلامیہ میں انہوں نے بائیکاٹ کی بات کی، اور آج ان کے جو وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب، اکرم شیخ صاحب ان کی طرف سے اور دیگر جماعتوں کے، وہ گڑ گڑاتے رہے اور اپنا مقدمہ پیش کرنے کی، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ مائنڈ میک اپ کیجئے، ایک طرف آپ اس کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کورٹ کے سامنے دلائل بھی دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو اپنا ان رائٹنگ اس کو وڈرا کیجئے اور دلائل دیجئے، اور اگر آپ کا موقف وہی ہے اور پھر انہیں اعلامیہ پڑھ کے سنایا تو پھر ہم آپ کے کیا ریمارکس لیں؟ تو بس وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور کوئی ٹھوس بات نہ کر سکے۔ اب دیکھیں کل فیصلہ، پوری قوم منتظر ہے کل فیصلہ کیا آتا ہے۔ رائٹ بشار صاحب، حکومتی پوزیشن بھی بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اور یہ کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہے کہ دے ڈونٹ سیم ٹو بی ولنگ ٹو گو فار الیکشنز، نظر آ رہا ہے، کلیئرلی ایویڈنٹ ہے۔ جو بھی فیصلہ عدالت کی جانب سے آتا ہے آلریڈی اس کے حوالے سے وہ تحفظات وہ آلریڈی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہنگامی اجلاس آج بلا لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے بھی۔ جو فیصلہ بھی آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چاہے الیکشنز کی تاریخ تھوڑی آگے بھی بڑھا دی جائے، چونکہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ آگے بھی بڑھانی ہو۔ تحریک انصاف نے تو ہمیشہ عدالت کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ اس کے برعکس پی ڈی ایم کی سرکار نے دھمکیاں دیں کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے، ہم ان ججوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس فیصلے کو، جب ججوں کو ہی بینچ کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو فیصلے کو تسلیم کیوں کریں گے؟ ہمارا یہ رویہ نہیں رہا۔ ہم نے ہمیشہ کڑوے فیصلے آئے پھر بھی ہم نے قبول کیے اور آگے چلے اور کوشش کی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائے۔
राइट शाह साहब, चूँकि लाइक आई सेड अर्लियर कि हुकूमत की जानिब से एक रिजेंटमेंट नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और आज फ्लोर ऑफ द हाउस चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो जो कि कहते हैं कि जी 3 जज अगर साहिबान ने ही फ़ैसला दिया और उनसे फ़ैसला कराना ये इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी होगा। साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है जो कि जिनको मार्शल लॉ और इमरजेंसी की जो बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क में खुदा ना करे ये लग सकता है अगर यही बेंच जो है और यही 3 जज साहिबान अगर फैसला देते हैं। सो मुतनाज़िर करने की बहरहाल एक सामने एक नज़र आ रहा है कि कोशिशें हैं, और वज़ीर कानून जहां पर बात करते हैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी अगर यही बेंच अगर फैसला देगा तो फिर क्या ये अवाम की पजीराई हासिल कर सकेगा, क्या ये काबिल अमल होगा और क्या ये काबिल अवाम को कौम को काबिल कबूल होगा। सो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी फिर आगे? उसका तो आज मजाक उड़ा दिया ना। उसका तो आज जब वो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये नुक्ता पेश किया तो कोई ठोस बात नहीं कर सके। और आपने देखा कि सुबह 11:30 से लेकर तकरीबन 1:10 तक इसी नुक्ते पर बहस होती रही। राइट, बिल्कुल वो सबके सामने ही है और नहीं जस्टिफाई भी कर पा रहे जो उज़र या जो जस्टिफिकेशंस या जो वजूहात, बल्कि फंड्स की आपने भी जिस तरह मेंशन किया, फंड्स की अनअवेलेबिलिटी, पर्सनल की अनअवेलेबिलिटी, इनके मुतालिक जो वजूहात बताई जाई थी वो अदालत के अंदर, वो बहरहाल एक पब्लिक एक स्पेस में आप ज़रूर उसको के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन आपने अदालत के अंदर वो उस तरह से मौक़िफ़ या उसको जस्टिफाई करते हुए आप दिखाई नहीं दिए। बट शाह साहब, मैं एक सवाल आपसे, और चूंकि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है, वो ज़रूर पूछना चाहूँगी। उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब के जो साबका स्पेशल असिस्टेंट थे, वो कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि एक आइनी इदारा है जिसको एक एक्सपेक्ट भी लोग करते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेगा, एक आज़ाद इदारा है। आपको लगता है, और जो जो उनके वकील ने जो आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट किए थे वो हुकूमती मौक़िफ़ ही बहरहाल नज़र आ रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तो अपना एक वकील खड़ा किया था और सरजील स्वाति साहब उनके वकील थे। उन्होंने सारा अपना ठोस तरीके से इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी की। आज इरफान कादिर साहब ने बात करने की कोशिश जरूर की और इस्तीफा भी दिया। अब ये भी मुझे मालूम नहीं है कि क्या उनका नोटिफिकेशन भी हुआ है, डी नोटिफाई हुए भी है कि नहीं, क्या वो आर्ग्यू कर भी सकते थे कि नहीं। बहरहाल उनको सुना गया और उनने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। राइट, बट ऑल्दो कि उनका इस्तीफा बहरहाल एक्सेप्ट तो हो गया था, लेकिन यू राइटली पॉइंटेड इट आउट। शाह साहब, आपको लगता है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सबको पता है कि 90 रोज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, जिस किस्म के अबहाम और पहला राउंड, दूसरा राउंड, इस किस्म की चीज़ों में जो है मामले को उलझाने की कोशिशें बहरहाल की जा रही थी उस हवाले से। और जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुतालिक जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो केसेस भी है, आप लोग ऑलरेडी उसके हवाले से बहुत काफ़ी कुछ कहते भी आ रहे हैं। आपको लगता है जो लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे वो आप लोग को मुहिम भी किसी न किसी पॉइंट में करने देंगे बड़े कन्वीनियंटली या कंफर्टेबली? देखिए, हमारे लिए मुश्किलात तो पैदा की गई हैं, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद हमने सामना किया है। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा की। पूरी इंतजामिया को झोंक दिया गया, डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल किए गए, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, अपनी मनमानी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तैनात किए गए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया गया पीटीआई के लोगों का आर्म ट्विस्टिंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमने मुकाबला भी किया और हमने कामयाबियां भी हासिल की। इंशाअल्लाह अब भी मुश्किलात के बावजूद हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। शाह साहब, सवाल मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से मुतालिक आपसे ये है कि जब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर कोई बदमज़गी हुई तो मलबा वो समझते हैं कि अदालत की तरफ ही आएगा, और अब जो सियासी फरीक़ैन से उम्मीद की जा रही है कि मुल्क में जो सियासी बुरान है और कशीदगी है उसको कम करने के लिए वो अपना सियासी फरीक़ैन कुछ किरदार अदा करेंगे। सो उससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है? हमने जवाब दे दिया, हमने मुस्बत जवाब दिया था।
عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کے سلسلے میں ہم پی ڈی ایم سرکار کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مسترد گفتگو کو انہوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب نے تو بالکل درست کہا کہ اگر آپ یہ معاملات طے کر لیتے تو ہمیں اس میں مداخلت کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہمیں تو پر فورس یہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. رائٹ. شاہ صاحب آخری سوال, چونکہ موجودہ بینچ سے متعلق بہت ریزرویشنز اور اس کی کمپوزیشن پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور حکومتی اتحاد کی جانب سے, اور اب اس قسم کی باتیں کہ جو عجلت میں اگر فیصلہ کیا گیا تو پھر بظاہر ان کے اسٹیٹمنٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ فیصلہ مانا نہیں جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ چیمگوئیاں اس ریفرنس کے بھی حوالے سے ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز ججز کے خلاف کوئی ریفرنس شاید تیاری کر رہی ہے حکومت لے کر آنے کے لیے, اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جائے گا. بہرحال آپ اور وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کو انڈورس بھی کر دیا یہ کہہ کے کہ جی زیر غور ہے اس قسم کی بات. ایک اور حماقت ہوگی, منہ کی کھائیں گے, کر کے دیکھ لیں. کس نے روکا ہے اپنے آپ کو, جیسے آج ان کے ایک دنیا کے سامنے ایک لافنگ سٹاک بنے ہیں تو ایک دفعہ پھر بن جائیں گے. تھینک یو سو مچ شاہ محمود قریشی صاحب, ہم ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ملک میں آٹے کی مفت تقسیم کا سلسلہ جاری ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. آٹے کی مفت فراہمی کے دوران غریب عوام کے ساتھ انسانیت سوز, تضحیک آمیز اور شرمناک سلوک اور متعدد ہلاکتوں نے وزیر اعظم کے اپنے کپڑے بیچ کر غریب عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے دعووں کو معذرت کے ساتھ برہنہ کر کے رکھ دیا ہے. اتحادی حکومت اپنے قیام سے اب تک کسی قابل تعریف کام کے باعث عالمی میڈیا کی زینت تو نہیں بن سکی, لیکن غربت میں پسی عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے روزے کی حالت میں مزید رسوا کر کے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں ضرور کامیاب ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نگراں حکومت اس پر نادم ہونے کے بجائے آٹے کی حصول کی دوڑ میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اعداد و شمار پر وضاحتیں پیش کر رہی ہے. اس کے متعلق پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات جناب عامر میر پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران 20 افراد کی ہلاکت کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران صرف 3 لوگ بگدڑ مچنے سے جاں بحق ہوئے, باقی 4 لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہارے, جن میں سے 2 کا انتقال ہسپتال میں ہوا اور 2 کا انتقال گھر میں ہوا. اپریل 2022 میں 55 روپے کلو آٹے کو مہنگائی کہنے والا پی ڈی ایم اتحاد آج عوام کو 155 روپے کلو آٹا فراہم کرنے میں بھی ناکام نظر آتا ہے, اور آج اس حکومت نے انسانی جان کی قیمت حقیقت میں آٹے سے کم کر کے دکھا دی ہے. آئیے دکھاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد نے اپریل 2022 میں کس بیانیے پر عمران خان کی حکومت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اسے گھر بھیجا تھا. اب یہ بھی ملاحظہ کریں کہ پی ڈی ایم اتحاد اشیاء ضروریہ کی کن قیمتوں کو مہنگائی کہتا تھا اور آج ان اشیاء کی قیمتیں کیا ہیں. اپریل 2022 سے شروع کرتے ہیں. اپریل 2022 میں فی کلو آٹا کسی لائن میں لگے بغیر 55 روپے میں دستیاب تھا, جس کی قیمت آج یعنی اپریل 2023 میں 155 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اپریل 2022 میں 490 روپے فی لیٹر ملنے والے کوکنگ آئل کی قیمت آج 660 روپے تک پہنچ گئی ہے. اپریل 2022 میں ایل پی جی کا سلنڈر 2570 روپے میں دستیاب تھا, جس کی قیمت آج 3550 روپے تک پہنچ گئی ہے. اپریل 2022 میں 270 روپے کلو ملنے والا مرغ 600 روپے کی انتہائی حد کو چھونے کے بعد آج 340 روپے تک پہنچ گیا ہے. اپریل 2022 میں بڑا گوشت 750 روپے میں دستیاب تھا, جس کی قیمت آج 900 روپے تک پہنچ چکی ہے. اپریل 2022 میں 100 روپے کلو ملنے والا پیاز آج 180 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. 190 گرام چائے کی پتی کا پیک اپریل 2022 میں 260 روپے میں دستیاب تھا, جس کی قیمت آج 560 روپے تک پہنچ گئی ہے. اپریل 2022 میں فی لیٹر دودھ 140 روپے میں دستیاب تھا, جس کی قیمت آج 200 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور مہنگائی کی مجموعی شرح 35.37% کے اضافے کے بعد ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اس تاریخی مہنگائی کے بعد اب خود فیصلہ کر لیں کہ کیا اپریل 2022 کی طرح وزیر کو گھر بھیجنا ہے
یا عوام کا ابھی مزید امتحان لینا ہے؟ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔